پسند کرو، جنت میں سے ایک سواری پسند کرو اور وہ سواری لے کر جاؤ اور میرے نبی کو اس سواری کے اوپر بٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جنت میں گئے، جا کر دیکھا کہ ساری حوریں جو ہیں وہ خوشیاں منا رہی ہیں، جنت کے سارے فرشتے جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جنت کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، جنت کا ایک ایک براق جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر جو ہے شخصیت، ہر براق، ہر چیز جو ہے وہ آج خوشیاں منا رہی ہے، تر و تازہ لگ رہی ہے۔ آج میں کس سواری کو مصطفیٰ کے لیے پسند کروں؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور ہے۔ جناب جبریل امین یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک براق ایسا ہے جو ایک کونے میں لگ کر آنسو بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ براق بڑی عاجزی کے ساتھ بولا اور کہنے لگا جبریل سارے ہی مجھ سے اچھے ہیں، سارے ہی مجھ سے خوبصورت ہیں، سارے ہی مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، اسی لیے رو رہا ہوں کہ میری قسمت میں کہاں کہ میں مصطفیٰ کی سواری بن جاؤں، میری قسمت میں کہاں کہ میں حضور کی سواری بن جاؤں۔ جب اس نے اتنی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس کی اداؤں کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، چلو آج اسی براق کو جو میرے نبی کے وصل میں رونے والا ہے، جو میرے نبی کی محبت میں رونے والا ہے، جو میرے نبی کی یاد میں رونے والا ہے، سب کو چھوڑ دو، سارے سونے ہوں گے، سارے خوبصورت ہوں گے، سارے طاقتور ہوں گے، سارے کمال رکھتے ہوں گے، لیکن یہ براق جو میرے نبی کی محبت میں رو رہا ہے ہم نے اس کو اپنے یار کے لیے پسند فرما لیا ہے، ہم نے اس کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے، آج اسی کو لے جاؤ اور میرے نبی کی سواری بناؤ، میرے محبوب اس براق پر بیٹھ کر تشریف لائیں گے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے اس براق کو ساتھ لیا، فرمایا چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے یار کے لیے پسند کیا ہے، اپنے محبوب کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ رونا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیا دار کے عشق میں رویا جائے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اگر کسی دنیاوی لالچ میں رویا جائے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر صرف اللہ اور رسول کی محبت میں رویا جائے تو وہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، رب اس کو بڑا پسند کرتا ہے جو اس کی یاد میں روتا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت میں روتا ہے اور عاجزی کے ساتھ روتا ہے، انکساری کے ساتھ روتا ہے۔ دیکھیں نا جب حضور نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے اس وقت بھی سارے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک ابو ایوب انصاری تھے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ کاش کبھی محبوب میرے گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یار کی سواری کو یہ علم اور شعور عطا فرمایا۔ بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جائیدادوں والے، بڑے بڑے بینک بیلنسوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے موجود تھے، لیکن رب کے یار کی سواری بیٹھی کہاں جا کر؟ ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر جا کر، وہاں پر جا کر بیٹھی۔ کیوں؟ وہ اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یا اللہ میری قسمت اتنی کہا کہ تیرا یار میرے گھر میں آ جائے۔ تو جو اللہ کے محبوب کی محبت میں روتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی یاد میں روتا ہے، بس چیز یہ ہے کہ انسان دل سے یاد کرے۔